ایسی باتیں دوسرے کے سامنے پیش کریں جو اس کی دل آزاری کا موجب نہ ہو۔ مثلا ہمارے سامنے اگر کوئی عیسائی آ کے بیٹھ گیا ہے اور ہم اس کے سامنے بائبل کی خرابیاں بیان کرنی شروع کر دیں، کیا وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اس کو بڑا شرمندہ کیا، اس کو جواب نہیں آیا، یہ تبلیغ تو نہیں ہوئی نا، ہم نے آدمی کو احمدیت سے بیزار کر دیا۔ اس لیے جو بھی ہمارے پاس آ جائے، بہت کم آئیں گے، ہر ملک میں ایسا ہی ہے، دنیا میں، افریقہ ہو، ایشیا ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، جو بھی ہو، جو آیا ہے اس کی بات ہم سنیں۔ ہمارے داعیان میں ایک بڑی بنیادی خامی یہ ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بولنے کا نام تبلیغ ہے، ہم اگلے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ آدمی آیا ہمارے پاس اور دھڑا دھڑ جو ہمیں حوالے یاد ہم نے سنانے شروع کر دی، اور ہم یہ بھی نہیں جائزہ لیتے کہ یہ حوالہ اس کو سنانا بھی ہے کہ نہیں، اس کے اپنے نظریات کیا ہیں، اس کے اپنے خیالات کیا ہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب مرحوم وکیل التبشیر تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے یورپ میں ایک مربی صاحب کے پاس ایک یورپین آ گیا۔ مربی صاحب نے فٹافٹ چائے تیار کی، اس کے آگے رکھی، بسکٹ کی پلیٹ رکھی، اور بائبل کے حوالے دے دے کے تقریر شروع کر دی کہ جناب جو جیزس ہے نا وہ نہ گاڈ تھا اور نہ سن آف گاڈ تھا۔ وہ اپنا چپ کر کے بسکٹ کھاتا رہا اور چائے پیتا رہا۔ اب آدھے پونے گھنٹے میں مربی صاحب کے سارے حوالے ختم ہو گئے اور بول بول کے تھک گئے، وہ اپنا خاموشی سے بسکٹ کھا رہے اور چائے پی رہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، میں اسے پوچھوں تو صحیح کہ میں تو بول بول کے تھک گیا اور یہ بولا ہی نہیں۔ وہ مربی صاحب اسے کہنے لگے کہ کیوں جی آپ کا کیا خیال ہے، جیزس گاڈ تھا؟ کہنے لگا نہیں، میرا بھی یہی خیال ہے، وہ گاڈ نہیں تھا، سن آف گاڈ بھی نہیں تھا۔ اب مربی صاحب بڑے حیران کہ اس نے سوال بھی کوئی نہیں کیا، کوئی اتنی جلدی مان گیا کہ جیزس نہ گاڈ تھا نہ سن آف گاڈ تھا۔ مربی صاحب نے پوچھا کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ کہنے لگا میں جیو ہوں۔ اب مربی صاحب بڑے پریشان کہ یہ تو یہودی ہے، تو مسیح کو پہلے ہی خدا کا شریف آدمی بھی نہیں مانتا، اور میں نے پونا گھنٹہ تقریر کر کر کے میرا دماغ کھپ گیا۔ مربی صاحب تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں یہودی ہوں؟ اس نے کہا آپ نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ میں بیٹھا اور آپ نے بسکٹ آگے رکھے اور بمبارمنٹ شروع کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ باتیں کرنے کا نام اور بولنے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ اگلے کی بات سنیں، اس کو بولنے دیں۔ جب وہ بولے گا، بولتا جائے بولتا جائے بولتا جائے، آپ اس کی بات توجہ سے سنتے جائیں اور دل میں دعا کرتے رہیں۔ دل بدلنا خدا کا کام ہے، ہماری تقریریں، ہماری دلیلیں وہ دل نہیں بدل سکتی۔ اگر ہم اس کو بولنے دیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اپنے کیا نظریات ہیں، اس کا علمی معیار کیا ہے، اس کا مزاج کس قسم کا ہے، اس کے سامنے میں کون سی بات کروں تو یہ اثر قبول کرے گا اور کون سی بات کروں تو وہ اثر قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو بولنے نہیں، صرف اتنا پتا لگا کہ یہ عیسائی ہے یا یہ غیر احمدی ہے، اور دھڑا دھڑ والوں کی بوچھاڑ، اس پہ تو کوئی